السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع اتحاد و اتفاق کی فضیلت اور فوائد۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 29 ذوالحجہ 1437 30 ستمبر 2016۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد، اللہ کے بندو، کما حقہ اللہ سے ڈرو اور تقوی الہی راہ ہدایت اور اس سے تصادم کا راستہ بدبختی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا اور ان کے تمام معاملات کی تدبیر فرمائی، نیز انہیں دین اسلام دے کر ان پر رحم بھی کیا۔ دین اسلام ہی ان کی بنیادوں میں اخروی فلاح و بہبود ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت 123۔ اسلام ایک عظیم دین ہے۔ اس کے اہم ترین اصول، امتیازات اور قواعد میں یہ شامل ہے کہ مسلمانوں کو حق پر جمع کیا جائے اور دلوں میں باہمی الفت ڈالی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتلایا اور فرمایا، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان میں الفت ڈالی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت 62-63۔ کلمہ توحید پر متحد اور کتاب و سنت کے پیرو ہی سچے مومن ہیں۔ چنانچہ ان کے مخالفین کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، انبیاء کرام اپنی امتوں کو حق پر متحد کرنے کے لیے متفق تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام قائم کر کے اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے، عقائد کے اعتبار سے ہو یا طرز زندگی کے اعتبار سے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سورہ شورى آیت 13۔ سب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متحد ہونے کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام نے کہا، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 59۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیجا گیا جو دینی اعتبار سے بکھرے ہوئے اور دنیاوی امور میں بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ ہر گروہ اپنے پاس نظریات پر خوش تھا۔ سورہ روم آیت 32۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے منع فرمایا اور متحد رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح دین الہی قائم ہو گیا اور جاہلیت جاتی رہی۔ دین پر متحد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے امور سنورتے چلے گئے۔ لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ صرف دین خالص، تعاون اور باہمی مدد سے ہی ہوگا، اور چونکہ یہ ناقابل تردید دینی ضرورت ہے، اس لیے یہ تمام رسالتوں میں متفقہ اصول رہا ہے، بلکہ تمام شریعتوں کا مقصد بھی تھا۔ یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر زندگی سنور نہیں سکتی، اس کے بغیر زندگی میں استحکام نہیں آ سکتا۔ لوگوں کے باہمی معاملات و مفادات اسی سے پورے ہوں گے۔ یہی راستہ ہے امت کے لیے عظمت رفتہ کو واپس لانے کا، اتحاد، احترام اور معاشروں کو تحفظ دینے کا۔ یہی بہترین طریقہ ہے مسلمانوں کے ارمان پورے کرنے اور مشکلات حل کرنے کا۔ یہی مسلمانوں کے مابین رابطے اور اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ امت پر شرعاً فرض بھی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تم تمام اللہ کی رسی کو تھام لو اور گروہوں میں مت بٹو۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں لیے ہوئے عہد پر قائم رہو جو کہ کلمہ حق پر اتحاد اور محبت سمیت احکامات الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مشتمل تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا خصوصی خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبانی کلامی میں بتلایا اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کرنے کے لیے زمین پر خط کھینچا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں مزید خطوط کھینچے اور فرمایا دائیں بائیں ان راستوں پر ان کی طرف دعوت دینے والے شیطان ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ سورۃ الانعام آیت 153، روایت مسند احمد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم اصول یاد کرواتے ہوئے فرمایا بے شک تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 92۔ ہدایت پر اتحاد مہربانی کا باعث ہے، اسی لیے مومنین کی صفات میں یہ ہے کہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر جتلائی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ سورۃ آل عمران آیت 103۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا، اسی طرح انہیں اختلافات اور گروہ بندی سے روکا اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہوں میں بٹ گئے۔ سورہ روم آیت 31-32۔ انہیں یہ بھی بتلایا کہ تم سے پہلے والی اقوام لڑائی جھگڑے اور اللہ کے دین سے متعلق اختلافات کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ سورہ الانعام آیت 153۔ دین پر استقامت اور دل جمی رسولوں کا راستہ ہے، اس راستے کا راہی کامیاب ہے اور اس سے ہٹنے والا ناکام ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ سورۃ الانعام آیت 159۔ ملت اسلامیہ کے التزام میں ہی فتنوں سے تحفظ ہے۔ فتنے رونما ہونے کے وقت اسی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی دی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جہنم کے دروازے پر صدائیں لگانے والے جو بھی ان کی بات مانتا ہے وہ اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اس پر میں یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ملت اسلامیہ اور ان کے حکمران کے ہمراہ رہنا۔ مسلمانوں کی خیر خواہی میں یہ بات شامل ہے کہ ملت اسلامیہ کے ہم رکاب بننے کے لیے صحیح عقائد اور نیک اعمال میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کوشش کریں۔ سب سے پاکیزہ دل اسی کا ہے جو ملت اسلامیہ کے التزام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزوں کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا، یعنی قلب مسلم میں کینہ اور خیانت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل، مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اور ملت اسلامیہ کا التزام۔ بے شک دعا مسلمانوں کی جماعت کو شامل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں جو انہیں شیطانی چالوں سے محفوظ بناتی ہیں اور گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، لہٰذا بندوں کو بھی اپنے لیے وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پسند کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کی ہیں اور 3 چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ پسند یہ کرتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی میں مت پڑو۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں کے دینی یا دنیاوی امور میں خلل انہی تینوں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں خلل پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کے صاف چشمے سے لینے والے ہی باقی رہیں گے اور غلبہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اسی پر حق پر غالب ہوں گے۔ وہی لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جڑے ہوں گے، باہمی شفقت اور الفت ان میں ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 71۔ اعتدال ان کا منہج ہے، اس لیے وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، غلو اور بے رخی اختیار نہیں کرتے۔ یہی لوگ بدعات، گمراہی اور گروہ بندی سے دنیا میں نجات پائیں گے اور ہلاکت اور عذاب سے آخرت میں بچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک یہ امت عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہی ملت اسلامیہ ہے۔ ترمذی۔ جبکہ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ثابت کرنے کی وجہ سے وہ حق پر ثابت ہیں، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے منہج میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ان کی کتابیں اور اقوال پڑھے، ان میں گزشتہ و پیوستہ لوگوں کی سوانح کا مطالعہ کرے، تو وہ ان سب کو ایک ہی راستے کا راہی پائے گا۔ گویا ان کی باتیں ایک ہی من سے نکلی ہیں اور ان کے افعال ایک ہی تن سے صادر ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کا منہج علم اور دلیل سے دور، ان کے دلائل انتہائی کمزور اور ان کی باتوں میں تناقض ہے، کیونکہ حق چھوڑنے سے ہی معاملات بگڑتے ہیں اور نظریات میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے۔ سورہ قاف آیت 5۔ اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے، اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت 106 تا 107۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے، جبکہ تفرقہ اور اختلافات کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، ملت کے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے کہ ملت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملت کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تصور ملت میں ہی فلاح و بہبود ہے، جبکہ تفرقہ ولایت میں فساد اور تباہی ہے۔ عقل مند کتاب و سنت کے پابند اور سلف کے پیروکار جماعت کے ساتھ تعلق میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اس ترک تعلق کے عوض میں مفادات کی تکمیل ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ ایسے مفادات ناقابل التفات ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط دین اور ملت اسلامیہ کا تعلق عنایت کیا، نیز دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ دے اور راہ اختیار کر لے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر خود اس نے رخ کر لیا ہے، اور پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، جو بہت بری بازگشت ہے۔ سورۃ النساء آیت 115۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، عقائد ملت کے ساتھ منسلک ہیں اور عقائد پر کاربند ہی اہل ملت اسلامیہ ہیں۔ ان کا منہج ایک ہے اور وہ ہے صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات اسی طرح ثابت کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل، تکییف یا تمثیل نہ کریں۔ رکن ایمان تقدیر پر ایمان لائیں،
یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی یہ علم ہے اور لوح محفوظ میں ہے یہ تحریر شدہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق، کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی اہل سنت کا منہج ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یقینی بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور امت میں سلف صالحین کے آثار پر اکتفا کرتے ہیں، ساتھ ہی سچے دل کے ساتھ کتاب و سنت پر کارمند رہتے ہیں، کتاب و سنت سے علم لے کر اسی پر عمل کرنے کے لیے منہمک رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حق بات چھپا کر یا باطل سے ملا کر حق رائے گاں کیے بغیر مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو۔ نیز اہل سنت والجماعت اپنے مخالفین کے ساتھ عدل اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کرتے۔ جسے علم نافع حاصل ہو جائے اور عمل صالح کی توفیق مل جائے، شبہات اور خواہشات سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہونے والے بندوں میں سے ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ یا اللہ ان کے علاقوں کو امن و امان والا بنا دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ انہیں کلمہ حق اور ہدایت پر متحد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق دے اور اس کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے کی اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری فوج کی مدد فرما، یا اللہ انہیں ثابت قدم فرما۔ یا اللہ دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام حجاج کا حج قبول فرما اور انہیں ان کے گھر تک صحیح سلامت واپس پہنچا یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔